ایک شکاری نے بڑی ترکیبوں اور مشکل کے ساتھ ایک نادر اور خوبصورت چڑیا پکڑی۔ جب وہ چڑیا جال میں پھنس گئی اور آزاد ہونے کی کوئی صورت نہ پائی، تب چڑیا شکاری سے کہنے لگی، اے عقلمند انسان، تو مجھ جیسی ننھی سی چڑیا کو پکڑ کر کیا کرے گا؟ اگر تو مجھے ذبح کرے گا تو میرے ذرا سے گوشت اور گنتی کے چند نرم و نازک ہڈیوں سے تیرا کیا بنے گا؟ مجھے فروخت کر کے بھی بھلا تجھے کتنا مال ملے گا؟ میری بات سن، اگر تو مجھے آزاد کر دے تو میں تجھے 3 ایسی بیش بہا نصیحتیں کروں گی جو ہمیشہ تیرے کام آئے گی۔ ان میں سے پہلی نصیحت تو تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی، وہ نصیحت ایسی ہوگی جسے سن کر تیرا خون بڑھ جائے گا۔ دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی جو اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ تیسری نصیحت درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کروں گی۔ اس لیے تیری دانائی، جواں مردی اور دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ تو مجھے آزاد کر دے۔ ان تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے تو دنیا میں بڑا نام پائے گا۔ شکاری تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد راضی ہو گیا۔ چڑیا اڑ کر شکاری کے ہاتھ پر آ بیٹھی۔ پہلی نصیحت یہ کی کہ ناممکن بات خواہ کیسا ہی شخص کہے، اس پر یقین نہ کر۔ یہ کہہ کر چڑیا گھر سے اڑی اور دیوار پر جا بیٹھی۔ اس نے دوسری نصیحت یہ کی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہ کر۔ اس کے بعد چڑیا نے کہا، میرے وجود میں 10 درہم وزن کا ایک ایسا قیمتی موتی ہے جس کی قیمت ہفت اقلیم میں کہیں نہیں۔ یہ موتی پا کر تو اور تیری اولاد عیش و عشرت سے زندگی بسر کر دے، مگر افسوس کہ تو نے مجھے آزاد کر کے یہ بیش بہا موتی ہاتھ سے کھو دیا۔ یہ تحفہ تیرے مقدر میں نہ تھا۔ اتنا سننا تھا کہ شکاری رونے، چلانے اور ماتم کرنے لگا جیسے اس کا کوئی عزیز مر گیا ہو۔ بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتا اور سینہ پیٹ کر کہتا، ہائے میں تو برباد ہو گیا۔ مجھ بے وقوف نے ایسی نادر چڑیا کو کیوں آزاد کر دیا؟ ننھی سی جان نے مجھے ہتھیلی میں جنت کی جھلک دکھلا کر لوٹ لیا۔ شکاری جب روت ہو چکا تب چڑیا نے کہا، اے بے وقوف، میں نے پہلے ہی تجھے نصیحت کر دی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ جب بات ہو گئی تو کف افسوس ملنا کس کام کا؟ دوسرا چڑیا نے کہا، ارے نادان، تو نے میری پہلی بات غور سے نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا تھا ناممکن بات کا ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا سوچ تو صحیح، مجھ ننھی سی جان کا پورا وجود 3 درہم سے زیادہ نہیں ہے، بھلا 10 درہم وزن کا موتی میرے وجود میں کہاں سے آ گیا؟ یہ بات سن کر شکاری رونا دھونا بھول گیا۔ حیرت سے چڑیا کو تکنے لگا اور کہنے لگا، بے شک تو ٹھیک کہتی ہے۔ پھر شکاری کہنے لگا، اے نازک بدن چڑیا، مہربانی کر کے مجھے وہ تیسری نصیحت بھی کرتی جا۔ چڑیا نے کہا، ارے بھائی، تو نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کون سا عمل کیا جو تیسری نصیحت بھی مجھ سے سننا چاہتا ہے؟ وہ قیمتی نصیحت تجھ جیسے بے مغز انسان کے لیے نہیں ہے۔ خر دماغ اور جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔